ایک امام 34 سال گریہ کرتا رہا، کربلا کا اصل راوی امام ہے، بیان کرنے والا امام ہے۔ امام نے ایک کتاب دی، امام نے دی ہے، سینہ بسینہ ائمہ سے آئی ہے، اپنے بیٹے کو دی، حضرت زید سے پھر ادھر آئی، پھر باقی اماموں تک پہنچی۔ وہ کتاب کہاں ہے ہمارے پاس؟ گھر میں ہے؟ مجھے آپ تو مشکل مسئلہ حل ہو گیا، اب تو سافٹ ویئر ہے، موبائل میں اپلیکیشن ہے، موبائل میں ہے، ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوگی، کھولی نہیں کبھی، کسی نے بتایا نہیں مولانا، ہمارا کیا قصور ہے؟ قصور ہمارا ہی ہے بھائی، آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ سید سجادیہ امام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے، وہ صرف دعائیں نہیں ہیں، کیونکہ اس زمانے میں جو حالات تھے امام کو گفتگو نہیں کرنے دیتے تھے، امام نے دعاؤں کے اندر حکومت بنانے کا طریقہ بتایا ہے۔ کھولے تو صحیح کبھی، دعائے مقارب الاخلاق، اخلاق کیسا ہونا چاہیے انسان کا، کون بتائے گا؟ اخلاق بھی کس کو کہتے ہیں مولانا صاحب؟ ہمیں تو پتہ بھی نہیں اخلاق آج کل کس کو کہتے ہیں۔ اخلاق بھائی ہوں گے ہمارے محلے میں، ہمیں تو نہیں پتہ اخلاق کسے کہتے ہیں، اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ اخلاق پہ ایک اور کتاب اردو کے اندر موجود ہے، معراج سعادہ، اخلاق کی کتاب ہے، اخلاق کی کتاب ہے۔ وہ اصل کتاب جو تھی وہ کسی اور کتاب کا جو ہے وہ خلاصہ ہے، جو کہ ان کے والد نے جو ہے وہ لکھی تھی۔ ان کے والد نے جب وہ کتاب لکھی، جامع سعادہ عربی کے اندر لکھی، نجف کے حوزے میں وہ کتاب بہت مشہور ہوئی۔ جب یہ دوبارہ نجف گئے تو بڑے بڑے علماء ان سے ملنے آئے، جب ملنے آئے تو لوگوں نے بڑی تعریف کی کہ ماشاءاللہ آپ نے بڑی زبردست کتاب لکھی، اخلاق یعنی انسان کو کیسا ہونا چاہیے، ملنا کیسے چاہیے، گفتگو کیسے کرنی چاہیے، صبر کیسے ہونا چاہیے، تحمل، برداشت، یہ ساری چیزیں جو کہ ہمارے ہاں ماشاءاللہ بہت زیادہ پائی جاتی ہیں آج کل معاشرے میں، وہی کتاب کے اندر لکھی ہوئی تھی۔ اب ایک عالم ملنے نہیں آیا، اور وہ جو عالم جنہوں نے لکھی تھی ملا مہدی ناراکی ان کا نام تھا، انہوں نے لکھی تھی، ایک عالم ملنے نہیں آیا۔ کون؟ سید مہدی بحرالعلوم، وہ عالم جن کو امام حاضر نے اپنے سینے سے لگا کر علم ٹرانسفر کیا، اتنی بڑی شخصیت، وہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں خود چلایا تھا۔ کس نے کہا آپ کیوں جا رہے ہیں، ان کو آنا چاہیے تھا؟ کہا نہیں، سید ہیں، بزرگوار ہیں۔ گئے، درس دے رہے تھے، یہ بیٹھے، سلام کیا، جواب دیا، درس ختم، اٹھ کے چلے گئے، یہ بھی اٹھ کے چلے گئے۔ کچھ دن گزرے، پھر یہ کہا کہ میں پھر جاتا ہوں۔ کہا بس کر دیں، وہ تو آپ سے بات ہی نہیں کی۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، وہ سید ہے، بزرگوار ہے، چلا۔ پھر گئے، پھر سلام، درس ختم، اٹھ کے چلے گئے۔ یہ کربلا، کاظمین، سامرا زیارتیں کی، واپس نجف آئے۔ جب واپس نجف سے جانے لگے تو کہا میں پھر جاتا ہوں۔ کسی نے کہا بس کرتے، کتنا اپنے آپ کو گرائیں گے؟ کہا کوئی بات نہیں، وہ سید بھی ہے، وہ بڑا بزرگوار بھی ہے۔ کہ جیسے ان کو پتہ چلا کہ یہ آ رہے ہیں، ننگے پاؤں گلی کے کونے میں گئے، لے کر آئے، بیٹھایا، پوچھا آپ پوچھیں گے نہیں؟ آپ 2 دفعہ آئے، میں نے آپ سے صحیح طرح بات نہیں کی، توجہ نہیں دی۔ کہا نہیں مجھے نہیں پتا۔ کہا میں دیکھنا چاہتا تھا جو اخلاق کی کتاب آپ نے لکھی ہے، جو اخلاق کی کتاب آپ نے، وہ اخلاق آپ میں پایا جاتا ہے یا نہیں ہے؟ عزیزان محترم، دعائے 20ویں دعا سید سجادیہ کی، دعائے مقارب الاخلاق، 17-18 سال ہمارے استاد کو لگے اس ایک دعا کی تشریح کرنے میں۔ ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے مولانا صاحب، ہم ٹک ٹاک دیکھیں، سنیپ چیٹ دیکھیں کہ سید سجادیہ پڑھیں۔ کیا کیسے کھڑے ہوں گے امام کے ساتھ، کیسے کھڑے؟ اسے کہتے ہیں ذکر۔ یہ ہے جو امام نے دیا ہے اسے کہ اہل ذکر بنو، تربیت کرو اپنے نفس کی۔ بس
بس آپ کی زحمت دعا، اے احمد میں جس سے راضی ہو جاؤں، جس کے عمل سے راضی ہو جاؤں، اسے 3 خصوصیتیں، پہلا شکر دیتا ہوں، دوسرا ذکر دیتا ہوں، تیسرا میں اسے اپنی محبت کا مزہ چکھاتا ہوں تاکہ وہ تمام محبتوں کو بھول جاتا ہے۔ عزیزان محترم، خدا سے محبت، خدا سے محبت کیسے کرے؟ کیسے کرے خدا سے محبت؟ کیا ہو؟ عزیزان محترم، یا خدا سے محبت ہو سکتی ہے یا دنیا سے ہو سکتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ادھر بھی چلوں اور ادھر، ایسا بڑا مشکل ہے۔ دھوکہ ہے، دھوکہ، فریب، یا وہ یا کچھ اور، کیونکہ وہ خود کہتا ہے لیس کمثلہ، میرے جیسا اور کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں اور جیسا۔ ان اللہ علی کل شیء، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پہ احاطہ رکھتا ہے، علیم بھی ہے، بصیر بھی ہے، خبیر بھی ہے، سب جانتا ہے۔ اور کیا خدا ہے؟ قرآن، وہ کیسے پتہ چلے خدا کیا ہے؟ اور آپ مجھے بتائیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو کسی کو پہچاننا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ اگر وہ شخص آپ کے سامنے نہیں ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اس کے بارے میں انفارمیشن دیتے ہیں نا۔ انفارمیشن کہاں سے ملتی ہے؟ آج کل تو یوٹیوب ہے، کہیں کچھ دیکھ لیں گے، ورنہ ایک بہترین طریقہ کتاب ہے کہ اس شخص کے بارے میں کوئی کتاب ہے، اس شخص نے بھی کوئی کتاب لکھی ہے تو اس شخص کو آپ ڈھونڈتے ہیں، کوئی بھی شخص۔ اب خدا کو پہچاننا ہو تو کیا کریں؟ بھئی کیا ہے؟ خدا تو نہیں ہے ابھی ادھر ہمارے سامنے، ہمیں نظر نہیں آ رہا، خدا تو خیر ہر جگہ ہے، تو کیسے کریں؟ میں کیسے پتہ چلے خدا کیا ہے؟ تو اس کی کتاب کو پڑھے تاکہ پتہ چلے نا کہ خدا کیا ہے۔ یا آج آپ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا زندہ آباد، اللہ صلی اللہ محمد۔ ازانوں گھبرائیں نہیں، میں کو آپ لوگوں کو ہوم ورک دے کے ہی جا رہا۔ اللہ ایک سوچ ہے بس کہ جس کو پہچاننا ہو اس کی کتاب پڑھ۔ اب قرآن کلام الہی ہے، اللہ کا کلام ہے، مطلب میں آپ کا دل نہیں چاہتا اللہ آپ سے بات کرے؟ دنیا جہان کی باتیں سننے کا ٹائم ہے، اللہ تیری بات سننے کا ٹائم نہیں ہے۔ کہیں قرآن کی تلاوت بھی ہوگی تو میں چینل چینج کر دیتا ہوں۔ نفس کو عادت نہیں ہے، نفس کو عادت نہیں ہے قرآن کی قرأت سننے کی۔ نفس دنیا میں ہے نا۔ اب قرآن دیکھیں، میں قرآن کیا کہہ رہا ہے، بہت زیادہ آپ کو زحمت نہیں دے دیتا۔ قرآن دیکھیں خدا کیا کہہ رہا ہے، کہاں کہاں خدا اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت موسیٰ سورہ طٰہٰ میں کہ جب جناب موسیٰ کو ان کی ماں نے پانی میں ڈال دیا، خدا نے کہا موسیٰ القیت علیک محبتا، موسیٰ ہم نے اپنی محبت کا عکس تمہارے اوپر ڈالا تاکہ تمہیں اپنی نگرانی میں پرورش کر پائے۔ موسیٰ ہم نے اپنی محبت دی۔ انشاءاللہ کل سے مجلس شروع ہوگی، میں کوشش کروں گا وہاں پہ اس کو اور زیادہ گفتگو کروں۔ آگے چلیں، حضرت موسیٰ گئے، بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے، سامنے دریا آ گیا، پیچھے فرعون کا لشکر آ گیا، قوم نے کہا پھنس گئے، آگے پانی، پیچھے فرعون۔ وہی نازل ہوئی، موسیٰ ان سے کہو میرا رب میرے ساتھ ہے، عصا مارو، راستہ بن گیا، نکل گئے۔ موسیٰ ان سے کہو میرا رب میرے ساتھ۔ حضرت یوسف، زلیخا نے 7 دروازے بند کر کے بلایا، کہا کہ تہمت بھی لگے گی، سب لگے گا۔
حضرت یوسف نے یہ نہیں کہا زلیخا سے کچھ بات کرو، کہا پروردگار تیری مدد چاہتا، تیری پناہ چاہتا، کہا یوسف مڑ جا، 7 بند دروازے کھل گئے۔ خدا، جو خدا مصر میں تھا وہی خدا آج بھی ہے، آج بھی ہے، ہر جگہ خدا ہے۔ خدا قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ، لیکن مجھے نظر، اور امام حسین کیا فرماتے ہیں؟ اندھی ہو وہ آنکھ جو تجھے نہ دیکھ سکے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور آنکھیں ہیں مگر میری بند ہے۔ عزیزان محبت، جب دل میں دنیا کی محبتیں ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، مولانا صاحب کی، انسان اتنا کمزور ہوتا ہے، ذرا سی دیر میں ہل جاتا ہے، لیکن جسے خدا سے محبت ہو، اسے دنیا ٹکڑے کر لے، رزن بے قضائے تسلیما بیان۔ پھر وہاں سے آیات نازل ہوتی ہیں، راضیہ تم مرضیہ، اے اطمینان پانے والے نفس۔ محبت یہ ہے، جو خدا سے محبت کرتا ہے خدا لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ یہ جو ہمارے دلوں میں امام حسین کی محبت ہے، یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ خدا نے امام حسین کی محبت کا اثر دیا۔ محبت، کس سے محبت کریں؟ جب لیلا مر رہی تھی تو اس نے اپنی ماں کو وصیت کہ مجنوں میری قبر پہ آئے تو اسے کہنا اس سے محبت کرے جس نے کبھی مرجھانا نہیں ہے۔ یہ سب ختم ہو جائے، یہ زندگی تھوڑی دیر کی، یہ اتنی قیمتی نہیں ہے کہ آپ اپنی محبتوں کو دنیا کو دے دیں۔ بس ہزار مطلب جتنی آپ کو زحمت دینی تھی، 3 چیزیں، خدا جس کے عمل سے راضی ہو جائے شکر نہیں ہے اضافہ کرے، ذکر حاصل کرے، محبت پیدا کرے، بس اس سے زیادہ میں آپ کو زحمت نہیں دوں گا۔ عزیزان محترم، ذہن و عابدی، عبادتوں کی زینت، سید الساجدین، ساری زندگی گریا کرتا رہا، مولا حضرت نے کتنا روئیں گے، پانی تو گریا، کھانا تو گریا، کسائی کے پاس جاتے ہیں، پوچھتے ہیں تم نے اس کو پانی پلایا ہے؟ کہا مولا پانی پلایا ہے۔ پھر گئے، کہا تم نے جانور کو پانی پلایا ہے؟ ایک دن وہ کہنے لگا مولا ہم مسلمان ہیں۔ امام نے کہا وہ بھی تو مسلمان تھے، وہ بھی تو مسلمان۔ خادم کہتا ہے ایک دن مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے پتہ نہیں تھا، جانور قربان کیا، ہاتھ میں اس کا سر تھا۔ امام داخل ہو گئے، امام کی نگاہ جیسے ہی پڑی سیدھا حجرے میں چلے گئے اور ساری رات گریا کرتے تھے، نہ جانے کون سا سر یاد آ گیا۔ اب ایسے نہیں روتا رہا، مولا خون کے آنسو کہاں؟ حضرت یعقوب نبی ایک بیٹا، ایک یوسف کھویا تھا، جانتے تھے زندہ ہے، مگر اتنا روئے آنکھیں سفید ہو گئی۔ کہا میرے سامنے میرے 18 یوسف قربان ہو گئے، میں نہ رو۔ عزاداران محترم، آسان نہیں تھا، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں لیے شہر شہر اور درباروں میں کھڑا رہا،
یہی غم سید سجاد کو کھا گیا۔ جب امام سے پوچھا مولا کون سی سب سے بڑی مصیبت تھی؟ مسائب سنتے رہتے ہیں، میں تو اپنی نوکری کرتا ہوں، کربلا میں تھوڑی مصیبتیں تھی، اور مصیبت؟ کہا نہیں، سب اپنی جگہ عظیم تھا۔ کہا مولا پھر سب سے سخت کیا تھا؟ کہا آئے شام، آئے شام، آئے شام۔ مولا شام میں کیا ہوا؟ شام میں ایسا کیا ہوا جو آپ اتنا رو رہے ہیں؟ راوی بیان کرتا ہے کہ میں گیا ہوا تھا شام سے باہر، میں آیا، لوگ رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، خوشیوں کا سماں ہے۔ میں نے کہا آج کوئی تہوار تو نہیں ہے؟ کہا نہیں، ایک باغی ٹولہ تھا، مرد مارے گئے ہیں، عورتوں کو اسیر بنا کے لائے۔ کہا میں دوڑتا ہوا گیا کہ میں نے کہا میں بھی دیکھوں۔ اب میں نے کیا دیکھا؟ جو سر نیزے پر دیکھے نا، اور میں نے نیچے دیکھا، ہاتھ میں ہتھکڑیاں، گلے میں توپ ہے۔ میں دوڑتا ہوا گیا، میں نے کہا مولا یہ کیا ہوا؟ کہا یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، تیرے پاس کچھ پیسے ہیں، کہا یہ جن کے ہاتھوں میں نیزے ہیں نا ان کو دے دو، یہ تھوڑا آگے لے کے جائیں تاکہ لوگوں کی نگاہیں میری ماں بہنوں پہ نہ پڑے۔ ہاں عزاداران محترم، اگر کہتے ہیں کہ اتنا بازار کو سجایا گیا، کہتے ہیں کہ کئی ساعت دن کھڑے رہے، لاکھوں کا مجمع جمع کیا تاکہ جانے میں مشکل ہو۔ اب یزید کا دربار ہے، یزید بیٹھا ہوا ہے، اہل خانہ پردے میں، آل رسول سامنے کھڑے ہوئے، یہی تو غم کھا گیا۔ اور ایک چھوٹی سی بچی ہے جو اپنی پھوپھی کے پیچھے چھپ چھپ کے یزید کو دیکھتی ہے، یہ لعین چھڑی سے کیا کر رہا ہے؟ چھوٹی سی بہن تھی نا امام کی، 7 سال، اور کتنا اسے شوق تھا مدینہ جانے کا۔ شام کے زندان میں بھی بھائی سے پوچھتی تھی بھیا یہ پرندے کہاں چلے جاتے ہیں شام کو؟ کہا بیٹا یہ اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں۔ کہا بھیا ہم کب مدینہ جائیں گے؟ بس حسرت ہی رہ گئی اس بچی کی، اور شام کے زندان میں سو گئی۔ عزاداران محترم، ساری زندگی یہ بیمار کربلا گریا کرتا رہا، زہر دیا گیا، امام کی شہادت ہوئی، غسل دینے لگے۔ شخص کہتا ہے میں نے 5ویں امام سے پوچھا کہ بابا کو جب غسل دے رہے تھے تو یہ آپ کے بابا کے یہاں کندھوں پہ نشان کیسے تھے؟ کہا بابا نے لوہے کا توق ایسا پہنا ہوا تھا کہ گرمی کی شدت سے وہ جلد میں دفن ہو جاتا تھا۔ عزاداران محترم، میں پھر بھی کہوں گا یا مولا آپ کو آپ کے بیٹے نے غسل بھی دیا، کفن بھی دیا، جو کہ بڑی سخت مشکلات تھی، لیکن جو آپ نے اپنے بابا کو کفن دیا، جب 13 محرم کو اجازت امامت سے مولا کربلا پہنچے، 3 دن تک لاشیں دشت کربلا میں بکھرے پڑے رہے۔ 13 محرم کو گئے، بنی اسد قبیلے کو کہا یہ اس کا بدن ہے، یہ اس کا بدن ہے، یہ اس کا بدن۔ چلتے چلتے ایک بدن پہ پہنچے، کہا تم لوگ چلے جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا یہ میرے بابا کا بدن ہے، میں خود اسے دفناؤں گا۔ عزاداران محترم، رونے کے لیے مقتل کا یہ جملہ کافی ہے سید الساجدین کے لیے۔ مولا فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا کے بدن کو اٹھایا نہیں ہے، میں نے اپنے بابا کے بدن کو سمیٹا، دشت کربلا میں، روح کربلا میں قبر بنا کر رکھا۔ ہائے غریب امام قبر میں کھڑا ہو کر میرے مولا کہتے ہیں آئے بابا مجھے نیند نہیں آتی، بابا بابا میرے ساتھ اسیر ہیں بابا۔ یہ کہتے کہتے بنی اسد کہتے ہیں امام کی آواز کٹ ہو گئی۔ ہم نے کیا دیکھا؟ مولا قبر میں جھکے ہوئے، کٹی ہوئی رگوں پہ جہاں پھپھی نے